سورۃ انعام کی آیت کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو تم میں سے چاہے کہ وہ اس وصیت کو دیکھے کہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وصیت تھی، اس کو چاہیے کہ وہ اس آیت کو پڑھے۔ تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا آخر تک، وان ھذا صراطی مستقیما۔ اس کو چاہیے کہ وہ ان آیات کو پڑھے۔ اس کے بعد شیخ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث لائی کتاب التوحید میں۔ ان آیات کے ذکر کرنے کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث لائی، کیونکہ سلف کا طریقہ رہا ہے کہ جب وہ کسی مسئلے کو بیان کرتے ہیں تو پہلے قرآنی آیات سے استدلال کرتے ہیں، اور قرآنی استدلال کے بعد پھر وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث سے استدلال کرتے ہیں اپنے مسئلے پر۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سورہ الذاریات، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، سورۃ الاسراء، اور واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، سورۃ النساء، اور سورۃ انعام قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا۔ ان آیات کے ذکر کرنے کے بعد معاذ بن جبل کی حدیث لائی، اور معاذ بن جبل کی حدیث سے پہلے عبداللہ بن مسعود کی حدیث لائی رضی اللہ عنہ، جو قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا کی تفسیر میں ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کو لایا اور اس میں مختلف انداز سے توحید کا حکم ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سورہ ذاریات کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ پوری کائنات کا جو پیدا کرنے کا مقصد ہے وہ ہے عبادت، اور وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ پوری کائنات کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور سورۃ نساء کی آیت سے اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو عبادت کا حکم دیا، اور سورۃ انعام کی آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور مبعوث فرمانے کے بعد عبادت کا حکم دیا، توحید کا حکم دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی آپ کی یہی وصیت رہی کہ تم لوگ عبادت کرو اللہ کی،
اللہ کو عبادت میں اکیلا جان کر۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لائی انہوں نے اس کے بعد، اور اس معاذ بن جبل کی حدیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے جیسے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حدیث جو معاذ بن جبل کی ہے رضی اللہ عنہ، یہ مختلف طرق سے علماء نے لائی ہے، محدثین نے بیان کی ہے۔ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابی ہیں، ان کا نام ہے معاذ، یہ جبل کے بیٹے ہیں، اور جبل جو ہے یہ عمرو کے بیٹے ہیں، اور عمرو جو ہیں یہ اوس کے بیٹے ہیں، اور اوس جو ہے یہ عائذ بن ادی کے بیٹے ہیں، اور یہ کعب کے بیٹے، اور عمر بن ادی بن سعد بن علی بن اسد بن سارہ بن یزید بن جشم بن خزرج الانصاری الخزرجی، یہ انصار سے تعلق رکھتے ہیں، قبیلہ خزرج سے، اور ان کی کنیت جو ہے ابو عبد الرحمن ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ میں سے تھے۔ ان کی والدہ جو ہے وہ ہند بنت سہل، یہ جو ہے شام میں زیادہ رہے، اور سن 18 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اردن کے ایک جو ہے کونے میں، ایک علاقے میں ان کا انتقال ہوا۔ عظیم ترین صحابی ہے، یہ بدر میں شریک ہوئے، اور اسی طرح سے یہ بدر میں جب شریک ہوئے تو اس وقت یہ 20 سال کے تھے، اور اس سے پہلے یہ بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی شریک ہوئے۔ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک بہت اونچے مقام کے صحابی ہیں۔ انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن حفظ کیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے مشابہت دیتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام امت قانت تھے، حنیفاً کان امتاً قانتا للہ حنیفا۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ امام ربانی تھے۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ احکام اور قرآن کے علم میں یہ مرجع مانے جاتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اعلم امتی بالحلال، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو ہے یہ میری امت میں سب سے زیادہ حلال کو جاننے والے ہیں اور حرام کو جاننے والے ہیں، یعنی حرام اور حلال کا علم ان کو سب سے زیادہ تھا۔ ان کی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے 4 صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ ان سے قرآن سیکھو۔ اس میں ایک ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، دوسرے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، تیسرے ہیں سالم مولا ابو حذیفہ، اور چوتھے ہیں ابی بن کعب۔ ان 4 صحابہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن ان سے سیکھو۔ تو یہ ان کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان سے قرآن سیکھو۔ یہی معاذ بن جبل فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، میں نبی علیہ السلام کے ردیف تھا۔ ردیف کہتے ہیں پیچھے بیٹھنے والا شخص، یعنی 2 آدمی سواری پہ ہوں تو پیچھے والے کو ردیف کہیں گے،
تو فرماتے ہیں معاذ کہ میں نبی علیہ السلام کا ردیف تھا، نبی علیہ السلام کے پیچھے بیٹھا تھا، علی حمار، ایک حمار پر، حمار کہتے ہیں گدھا، یعنی گدھے کی سواری پہ میں نبی علیہ السلام کا ردیف تھا، آپ کے پیچھے بیٹھا تھا، یعنی میں بھی اور نبی علیہ السلام بھی گدھے پہ بیٹھے تھے۔ فقال لی یا معاذ، تو مجھ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ، اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا کیا حق ہے اللہ پر؟ کہیں جا رہے ہیں نبی علیہ السلام، ساتھ میں معاذ بن جبل ہیں رضی اللہ عنہ، تو نبی علیہ السلام پوچھ رہے ہیں اتدری ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق پوچھ رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بندوں کا حق پوچھ رہے ہیں۔ اللہ کا کیا حق ہے بندوں پر اور بندوں کا کیا حق ہے اللہ پر، اس بارے میں پوچھ رہے ہیں نبی علیہ السلام۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے ناصح تھے، بہت بڑے خیر خواہ تھے اپنی امت کے، کہ تنہائی میں بھی اور اجتماعیت میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے رہتے تھے۔ یہ انبیاء کا وتیرہ رہا ہے کہ انبیاء ہمیشہ تنہائی میں بھی اور اجتماعی صورت میں بھی اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے کہا انی دعوت قومی لیلا ونہارا، انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہ میں نے اپنی قوم کو دعوت دی شب و روز، رات و دن۔ انہوں نے کوئی بھی لمحہ ضائع نہیں کیا جب وہ اللہ کی دعوت نہ دیتے تھے۔ یہ انبیاء کا وتیرہ رہا ہے، اور مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ کیا ہے، وہ داعی بنے، مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ داعی بنے، وہ دعوت دے، چاہے اجتماع ہو، چاہے انفراد ہو، چاہے تنہائی ہو، چاہے جمع غفیر ہو، جہاں جیسے موقع ملے وہاں چاہیے مسلمان کو کہ مسلمان کیا کرے، مسلمان دعوت دے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم منکر چیزوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، وَلْتَكُن، تم میں سے ہونی چاہیے ایک جماعت، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو بھلائی کی طرف دعوت دیں، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں، کیونکہ دعوت جو ہے، دعوت ہی مسلمان کی زندگی ہے۔ اگر مسلمان کی زندگی میں دعوت ہے تو یہ مسلمان مفید مسلمان ہے، اور اگر اس کی زندگی میں دعوت نہیں تو یہ پھر بیکار ہے، کیا فائدہ اس کا پھر؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، ادعو الى سبیل ربک، کہ آپ دعوت دیں اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ حکمت کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں بالسنہ، سنت کے ذریعے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ
اپنے امت کو کیا کہتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اور تعلیم دیتے ہیں حکمت کی. تو وہاں مراد یہ نہیں جو ہے لقمان حکیم کی حکمت، بلکہ یہاں مراد جو ہے وہ ہے سنت. تو وہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اللہ نے یہی فرمایا، اور اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے، مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف دعوت دے لوگوں کو، جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، جو اللہ کی معرفت کی طرف لوگوں کو بلائے، اللہ کے دین کی معرفت کی طرف لوگوں کو بلائے، اللہ کے نبی کی معرفت کی طرف لوگوں کو بلائے، اللہ کی ان احکام کی طرف لوگوں کو بلائے جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے. اللہ رب العالمین نے جن منہیات سے روکا، ان منہیات سے لوگوں کو روکے، ان کی دعوت دے لوگوں کو، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور پھر عمل صالح بھی کرے. یعنی آدمی ایک تو دعوت دے اور پھر خود بھی وہ کیا کرے، خود بھی وہ عمل صالح کرے. وقال اننی من المسلمین، اور وہ کہے کہ میں جو ہے مسلمانوں میں سے ہوں. گویا کہ یہ دعوت جو ہے یہ وتیرہ ہو مسلمان کا، مسلمان دعوت کو اپنا وتیرہ بنائے. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ السلام جا رہے ہیں ایک گدھے پر، لیکن یہاں بھی نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں معاذ سے، اے معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے بندوں پر، وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا کیا حق ہے اللہ پر. یعنی اللہ رب العالمین کا حق کیا ہے بندوں پر، یعنی جو اللہ رب العالمین نے ان پر واجب کیا ہے اور جو چاہیے کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے. یہاں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالیہ انداز میں فرمایا. یہ سوالیہ انداز سے جو ہے کوئی علم پیش کرنا، یہ کیا ہے، یہ سامع کے لیے حضور قلبی کا ایک ذریعہ بنتا ہے، اس کا وہ جو ہے حاضر ہو جاتا ہے تاکہ وہ سمجھ جاتا ہے اچھی طرح سے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو یہ سوالیہ انداز یہ تعلیم کے باب میں بہت ہی تریاک کا کام دیتا ہے. یہ بہت ہی جو ہے جس کو آپ کہیں گے اپنے محل اپنے موقع پہ جو ہے یہ کیا ہے واقع ہوتا ہے، کیونکہ آدمی جو ہے وہ نشیط ہو جاتا ہے، آدمی چست ہو جاتا ہے، آدمی آگاہ ہو جاتا ہے، آدمی الرٹ ہو جاتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے، مجھ سے کوئی سوال ہے. تو نبی علیہ السلام نے اسی انداز سے ان سے کہا کہ اللہ کا کیا حق ہے بندوں پر اور بندوں کا کیا حق ہے اللہ پر. یعنی اللہ رب العالمین نے بندوں پر کون سا حق واجب کیا ہے، کیا چیز واجب کی ہے، بندوں کو اللہ کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے، کون سا معاملہ اللہ کے ساتھ انجام دینا چاہیے، اور پھر اللہ رب العالمین پر کیا واجب ہے کہ وہ ان کے ساتھ معاملہ انجام کرے. بندوں نے کوئی چیز واجب نہیں کی، یہ بندوں نے واجب نہیں کیا اللہ پر، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل، اپنے کرم، اپنے احسان سے کیا اس چیز کو اپنے اوپر فرض کیا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کتب ربکم علی نفسہ الرحمت، کتب ربکم علی نفسہ الرحمت، کتب ربکم تمہارے رب نے فرض کر دی، علی نفسہ اپنے آپ پر، الرحمت رحمت کو. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر رحمت کو فرض کر دیا. انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، کہ تم میں سے جو شخص جہالت کی وجہ سے کوئی برائی کرتا ہے، بندہ ہے، بشر ہے، برائی کر بیٹھتا ہے، ثم تاب، پھر توبہ کرتا ہے، من بعد ہی، اس کے بعد، واصلح، اور اصلاح کرتا ہے اس کے بعد، فانہ غفور الرحیم، تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ غفور الرحیم ہے. سورۃ انعام آیت نمبر 54. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. تو جیسے اللہ رب العالمین نے رحمت اپنے آپ پر فرض کر لی ہے، یہ کسی کے جبر سے نہیں، کسی کے دباؤ سے نہیں،
کسی کی لالچ میں نہیں، بلکہ یہ صرف اپنے فضل اور کرم سے اس رحمت کو فرض کر دیا اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی یہ جو حق ہے یہ اللہ رب العالمین نے خود اپنے آپ پر اپنے فضل اور اپنے کرم سے اپنے آپ پر فرض کیا ہے، ورنہ بندے کیا کر سکتے ہیں؟ بندے کیا کریں؟ بندے اللہ رب العالمین پر کسی چیز کو فرض کرنے کی جسارت کہاں کریں گے، اور نہ وہ کر سکتے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، معاذ فرماتے ہیں قلت اللہ ورسولہ عالم، قلت میں نے کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ یہ مبتدا خبر ہے، اللہ مبتدا، واو حرف عطف، رسول یہ جو ہے مضاف اور ہو مضاف الیہ، اور پھر جو ہے عالم یہ خبر ہے، یہ خبر ہے، عالم اس میں تفضیل ہے اور یہ خبر ہے۔ اللہ ورسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ یہاں خبر کو مفرد لایا کیونکہ یہاں مقدر جو ہے وہ ہے من اللہ ورسولہ اعلم۔ اس میں تفضیل میں جب من مقدر ہو تو اس میں مفرد بھی اور مذکر آتا ہے، یعنی عالم جو ہے یہ مفرد ہے اور یہ مذکر ہے۔ معنی ہوں گے کہ اللہ اور اس کے رسول ان دونوں کے علاوہ سے زیادہ جاننے والے ہیں، اور مجھ سے بھی۔ اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جس کو آپ کہیں گے حال تھا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا، اس لیے کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ لیکن آج کل یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی طالب علم سے سوال کریں تو طالب علم کیا ہے، وہ کچھ نہ کچھ ضرور اٹانگ کی پٹانگ بتاتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی علمیت کا روب جماؤں، بھلے اس کو پتہ نہ بھی ہو، پھر بھی وہ جو ہے تھوڑا غور کر کے تھوڑا وہ کیا ہے، وہ کوشش کرتا ہے جواب دینے کی۔ یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں حتمی علم ہو وہ بیان کرے شخص، اور جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو اس کے بارے میں اللہ ورسولہ عالم۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے 40 سوال کیے، 40 سوال۔ وہ شخص اندلس سے آیا تھا، اندلس سے وہ آیا تھا امام مالک کے پاس سوال پوچھنے کے لیے۔ اہل اندلس نے اسے بتایا تھا کہ یہ سوالات حل کر کے آنا۔ جب وہ امام مالک کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے وہ سارے سوالات امام مالک سے بیان کیے۔ امام مالک درس دیتے تھے مسجد نبوی کے اندر۔ امام مالک امام دار الہجرہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ امام دار الہجرہ یعنی مدینہ کے امام۔ اپنے زمانے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عظیم امام تھے، مسلمہ امام تھے، اور مسجد نبوی میں وہ مستقل دروس دیا کرتے تھے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب سوال ہوا، ان سے سوالات کیے گئے، 40 سوال کیے گئے، 40 میں سے 4 یا 5 سوالات کا انہوں نے جواب دیا، اور بقیہ سوالات کے بارے میں فرمایا لا عالم۔ یہ جو سائل تھا، سائل نے کہا میں اندلس سے آیا ہوں آپ سے سوال کرنے کے لیے، اور آپ کہتے ہیں لا عالم، میں کیا جواب دوں گا؟
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان سے کہنا کہ ان سوالات کا جواب امام مالک کو نہیں پتہ ہے، بھلے آدمی کتنے بھی بڑے عہدے کی کیوں نہ ہو، کسی بڑے علم کے مقام پہ فائز کیوں نہ ہو، ادب ہے علم کا کہ آدمی جو ہے وہ کیا ہے، سبقت نہ کرے، آدمی جو ہے وہ جواب دینے میں جلد بازی سے کام نہ لے، بلکہ تحقیق کرے اس کے بعد جواب دے۔ دیکھیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، قال حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، فرمایا بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے، اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے، ان یعبدوہ، کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور وہ شریک نہ ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی۔ حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں عبادت کے اندر۔ یہاں اللہ کے جو خصائص ہیں، اللہ کے خصائص میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی خصائص میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے ولا یشرکوا بہ شیئا، شیئن جو ہے یہ نکرہ ہے، شیئن نکرہ، اور یہ سیاق نفی میں آیا، یعنی نفی کے بعد آیا۔ جب ایسا اسلوب کہیں پہ آئے قرآن و سنت میں کہ نکرہ جو ہے وہ نفی کے سیاق میں آئے، تو اس کا معنی ہوتا ہے عموم، یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ یعنی اگر کہیں نفی کے بعد نکرہ آئے تو وہاں پہ عموم کا فائدہ ہوتا ہے، یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ معنی ہوں گے کہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اور وہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، نہ کسی رسول کو، نہ کسی بادشاہ کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی اور کو، نہ شجر کو، نہ حجر کو، نہ عرب کو، نہ عجم کو، نہ پیر کو، نہ مولوی کو، نہ کسی کو بھی، یعنی اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں ان ساروں کو اللہ رب العالمین کی ذات میں شریک نہ کرے، عبادت میں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ حق ہے اللہ رب العالمین کا بندوں پر کہ بندے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر فرمایا وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ رب العالمین عذاب نہیں دے گا اس شخص کو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہاں بھی من لا یشرک بہ شیئا، یہاں عموم ہے فی سیاق النفی، کہ شریک نہ ٹھہرائے کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ، جو کسی بھی چیز کو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ پر حق ہے کہ اسے عذاب نہ دے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر فضل کیا ہے، لیکن اس کو کسی پر واجب نہیں کیا، اس پر اللہ رب العالمین پر کسی نے یہ واجب نہیں کیا۔ من لا یشرک بہ شیئا، یعنی جو شخص
شریک نہیں ٹھہراتا کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ. یہ نہیں کہ من لا یشرک بہ شیئا اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ عذاب نہیں دے گا اس شخص کو جو شریک نہیں ٹھہراتا کسی چیز کو اور پھر عبادت کا اس میں دخل نہ ہو. یعنی عبادت تو نہیں کرتا لیکن وہ شریک نہیں ٹھہراتا. تو یہ جو شریک نہیں ٹھہرانا ہے یہ عبادت سے الگ نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت کے ساتھ ہے. یعنی عبادت بھی کرتا ہے اور ساتھ میں وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. کیونکہ یہاں مقدر جو ہے وہ ہے من یعبدہ ولا یشرک بہ شیئا، من یعبدہ اللہ یعذب من یعبدہ ولا یشرک بہ شیئا. یہ ہے تقدیر، یہ ہے مقدر یہاں پر کہ جو اسی کی عبادت کرتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے. اور من یعبدہ یہاں پر ذکر نہیں کیا کیونکہ یہ واضح ہے حق العباد کے لفظ سے. حق العباد کے لفظ سے یہ جو ہے کیا ہے، واضح ہے. جس کا ترہ امتیاز کیا ہو، عبودیت ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیا ہے، وہ عابد ہوگا. جو شخص اللہ کی عبادت نہیں کرتا اور نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، جو شخص اللہ کی عبادت نہیں کرتا اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہراتا، تو کیا ایسے شخص کو عذاب ہوگا؟ وہ عبادت بھی نہیں کرتا اور نہ وہ شریک ٹھہراتا اللہ کے ساتھ کسی کو، تو کیا اس کو عذاب ہوگا؟ علامہ ابن عثیمین کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کا جواب ہے ہاں، اس کو عذاب ہوگا. کیونکہ یہ جو کلام ہے، کلام میں حذف ہے. اس کی تقدیر ہے من یعبدہ ولا یشرک بہ شیئا، جو اس کی عبادت کرتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے. تو گویا کہ من یعبدہ یہاں پہ مقدر ہے. اس کی دلیل دو چیزیں ہیں. پہلی چیز کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حق العباد، حق العباد یعنی عبادت یہاں نہیں ہے عبادت کا لفظ، لیکن یہاں مقدر ہم مانتے ہیں. تو مقدر ماننے کی ہمارے پاس دو دلیلیں ہیں. ایک دلیل یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حق العباد، اور جس شخص کی صفت، جس شخص کا طریقہ جو ہے عبودیت ہو، تو ضروری ہے کہ وہ کیا ہو، وہ عابد ہوگا. دوسری چیز جو دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اس کے مقابل میں ہے جو گزر گیا، یعنی ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اس کے ضد میں یہ بیان فرمایا کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اس کے ضد میں آیا، اس کے مقابل میں آیا اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا. تو پتہ چلا کہ یہاں مراد جو ہے وہ لا یشرکوا بہ شیئا، جو اس سے کیا ہے، وہ لا یشرکوا بہ شیئا ای فی العبادہ، یعنی عبادت میں. یہ جو اس کے بعد معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا افلا ابشر الناس، جب نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ حق العباد علی اللہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا وحق العباد علی اللہ الا یعذب من لا یشرک بہ شیئا، اس کے بعد فرماتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے کہا افلا ابشر الناس، قلت یا رسول اللہ افلا ابشر الناس، میں نے کہا اللہ کے رسول کیا میں لوگوں کو خوشخبری نہ دوں؟ علامہ ابن عثیمین کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ اسکت فلا ابشر الناس، کیا میں چپ رہوں اور لوگوں کو میں بشارت نہ دوں؟ جہاں پر حمزہ ہو، حمزہ کے بعد حرف عطف ہو، پھر جملہ ہو، تو علماء نحو کہتے ہیں کہ اس میں دو قول ہیں. اس میں علماء نحو کہتے ہیں کہ ایسی عبارت میں، ایسے جملے میں کیا ہے، دو قول ہیں. جہاں حمزہ ہو،
حمزہ کے بعد حرف عطف ہو، اس کے بعد جملہ ہو۔ پہلا قول یہ ہے کہ حمزہ اور حرف عطف کے درمیان محذوف ہوتا ہے، محذوف جو مقام کے مناسب ہو۔ یہاں پر اس کی تقدیر کیا ہوگی؟ اسکت، کیا میں خاموش رہوں؟ فلا ابشر الناس۔ الثانی، دوسرا قول یہ ہے کہ حمزہ استفہام جو ہے یہ متقدم ہوتا ہے اور اس کی حق یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو؟ یہ حرف عطف کے بعد ہو۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں یہاں کوئی محذوف نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پہ ترتیب اور تقدیر جو ہے وہ ہوگی فَأَلَا أُبَشِّرْ، کیا آپس میں بشارت نہ دوں؟ جیسے اللہ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اور اللہ نے فرمایا افلا تبصرون، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلم يسيروا في الارض۔ تو انہوں نے فرمایا یہاں پر افلا ابشر الناس، کیا آپس میں لوگوں کو خوشخبری نہ دوں؟ بشارت کیا ہوتی ہے؟ بشارت ہوتی ہے کسی چیز شخص کو ایسی خبر دینا جو اس کو خوش لگے۔ کبھی بشارت جو ہے نقصان دہ چیز کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ۔ تو عموماً جو ہے بشارت کسی اچھی چیز کی خبر کو کہتے ہیں، لیکن کبھی جو ہے کسی بری چیز کی خبر کو بھی بشارت کہتے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ۔ لیکن یہ کبھی کبھار ہوتا ہے، زیادہ تر کیا ہے کہ بشارت کو وہ خوشی کے معاملے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تبشرہم، کہ آپ ان کو خبر مت دو۔ لا جو ہے یہاں پہ ناہیہ ہے۔ حدیث کے معنی کیا ہوں گے؟ حدیث کے معنی ہوں گے کہ اللہ رب العالمین عذاب نہیں دیتا اس شخص کو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور یہ کہ برائیاں جو ہیں، برائیاں کبھی معاف کی جا سکتی ہیں۔ برائیاں معاف ہوں گی جب توحید متحقق ہو، جب توحید والا ہو شخص، تو توحید پر ہونا یہ برائیوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے خبر دینے سے منع کیوں کیا؟ اس لیے تاکہ اس خوشخبری پہ لوگ کیا ہیں وہ اعتماد نہ کر بیٹھیں اور انہیں اس کا معنی پتہ ہی نہیں ہو، انہیں پتہ ہی نہیں ہو اس کا معنی کیا ہے۔ کیونکہ توحید تب پورا ہوتا ہے جب آدمی تمام معاصی، تمام نافرمانیوں سے بچے، کیونکہ نافرمانی جو ہے یہ خواہش نفس سے واقع ہوتی ہیں اور یہ شرک کی ایک قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ تو اس طرح سے یہ حدیث جو ہے یہ بیان فرمائی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ گویا کہ اس حدیث کے اندر توحید کی فضیلت ہے، اور یہ کہ یہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے کیا ہوگا؟ رکاوٹ بنے گا۔ تو پتہ چلا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو انہوں نے کتاب التوحید میں توحید کی فضیلت بیان کرنے کے لیے لایا، اور یہ بتانے کے لیے لایا کہ پتہ چلے کہ توحید ایسی نعمت ہے جو اللہ کے عذاب سے آدمی کو روک سکتی ہے، جو اللہ کے عذاب سے دور کر سکتی ہے آدمی کو۔ یہ معنی ہے اللہ کے عذاب سے توحید۔ تو گویا کہ یہ تقاضا کرتا ہے ہمیں کہ ہم توحید کو سمجھیں، ہم توحید کو جانیں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ جو ہے وہ بات ہوگی مسائل پر، جو مسائل ہیں اس میں هذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک۔